السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ جب تک ہم حساب کر کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تب تک ہمارا زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا ہی زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، حساب وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو لکھ کر آسانی کے ساتھ میں دکھاؤں کہ زکوٰۃ کس طرح نکالا جائے اور زکوٰۃ کن کن پر واجب ہوتا ہے اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہاں لکھنا ہے، یہاں سونا لکھنا ہے، سونا پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر دو یہاں چاندی لکھنا ہے، یہاں چاندی لکھنا ہے، چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے یا 52 تولہ چاندی ہونا ضروری ہے۔ 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے۔ 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، کم ہے۔ ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو 7.5 تولہ چاندی اگر مل جا رہا ہے تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ سونے پر زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا اور چاندی پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تیسرا نمبر پر جو ہے آپ مال تجارت ہے، یعنی جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس میں جو آپ خریدے ہیں بیچنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ گاڑی خریدے ہیں، گاڑی کا شو روم ہے یا کپڑا وغیرہ کا بزنس ہے اور آپ جو ہے نا وہ مال کا تجارت کر رہے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے نقد، آپ کے پاس کیش کتنا ہے، کتنا موجود ہے۔ تو ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، سونا پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور نقد کیش پر۔ مثال کے طور پر سونا آپ کے پاس 1 کلو ہے، سونا 1 کلو آپ کے پاس موجود ہے، چاندی بھی آپ کے پاس 1 کلو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مال تجارت جو آپ تجارت کر رہے ہیں آپ کے پاس 1 لاکھ موجود ہے، 1 لاکھ کا سامان موجود ہے۔ اور نقد آپ کے پاس، نقد چاہے بینک میں ہو یا آپ کے جیب میں ہو یا آپ کے الماری میں ہو، 30,000 موجود ہے۔ اب ان چاروں چیزوں پر ہم زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب مثال کے طور پر سونا ہمارے پاس 1 کلو موجود ہے، تو سونا 1 کلو کا جو دام قیمت کیا ہے، اب کسی دکاندار میں جا کر پوچھنا ہے کہ میرے پاس 1 کلو سونا ہے۔ وہ سونا چاہے آپ کے الماری میں ہو یا آپ کے جسم میں ہو، آپ دکاندار سے پوچھئے گا۔ مثال کے طور پر دکاندار نے کہا، مثال ایک بتا دے رہا ہوں میں، کہ 50,000 دام ہے اس سونے کا۔ اس کے بعد پھر دکاندار سے آپ نے کہا کہ میرے پاس 1 کلو چاندی بھی موجود ہے، تو دکاندار نے کہا کہ 1 کلو چاندی کی قیمت کتنا ہے، 30,000 ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہ 30,000، یہ 50,000، یہ 30,000، یہ 1 لاکھ اور یہ 30,000، من 1 لاکھ 50,000، 1.5 لاکھ اور 2,20,000 میرے پاس رقم جمع ہو رہا ہے، 2,20,000، 2,20,000 رقم میرے پاس جمع ہو جا رہا ہے۔ تو یہ 2,20,000 پر ہمیں کیا کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مقروض ہوں، مثال کے طور پر میں 1 لاکھ کیا ہوں، مقروض ہوں، کسی کو قرض دینا ہے، 1 لاکھ روپے کسی کو قرض دینا ہے۔ تو یہاں 2,20,000 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، 1,20,000 ہو جائے گا، کیونکہ 1 لاکھ آپ کیا ہے، مقروض ہے، کسی کو دینا ہے، تو وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو دینا ہے۔ تو 1,20,000 پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی شخص پیسہ دینا ہے، آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، مثال کے طور پر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، 1 لاکھ ہی لیا تھا، پھر وہ آپ کو دے دیا ہے، تو کتنا پھر سے ہو گیا، وہ
2,20,000 2,20,000 ہو گیا ہے۔ تو یہ 2,20,000 پر آپ کو مکمل کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب یہ 2,20,000 پر ہم کس طرح زکوٰۃ نکالیں؟ 100 روپے میں آپ کو 2.5 روپے نکالنا ہوگا۔ 100 روپے میں مثال کے طور پر آپ کے پاس 100 روپے موجود ہے، اس میں کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ کے پاس 1,000 روپے ہے، 1,000 روپے ہیں تو 1,000 روپے میں آپ کو 25 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ کے پاس 10,000 رقم موجود ہے تو اس میں آپ کو 2,500 روپے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتا ہے جب یہ ایک سال گزارنا ہوگا، حولان حول، ایک سال جب ان تمام چیزوں پر آپ کا ہو جائے گا تب آپ پر اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے 10 رمضان میں آپ کے پاس یہ رقم موجود تھا، 2,20,000 10 رمضان میں موجود تھا اس سال 2023 میں، لیکن پھر 2023 میں ہی آپ کے پاس 2024 میں 10 رمضان میں 2024 میں 2,20,000 ہی آپ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ 2023 میں آپ کے پاس تھا، پھر 2024 میں بھی آپ کے پاس یہ رقم موجود ہے۔ شروع میں جو اور آخر میں اور درمیان میں جو رقم آپ کے پاس نہیں تھا، چلا گیا، کچھ نہیں تھا، لیکن 10 رمضان میں 2023 میں 2,20,000 موجود تھا، پھر 10 رمضان میں 2,20,000 2024 میں موجود ہے، تو ان تمام رقم پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اب کن کن پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے؟ مسلمان پر کیا ہے؟ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسلمان پر زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کافر پر نہیں۔ کن پر نہیں؟ کافر پر نہیں، کافر پر نہیں۔ اس کے بعد عقل مند پر، عاقل پر کیا ہے؟ عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مجنون، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد بالغ پر، جو بالغ ہو گیا ہے، بالغ پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور جو آزاد ہے، یعنی آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو قید ہے یا غلام ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ ہے، اور بہت ساری تفصیل ہے، جیسے پیداوار پر زکوٰۃ کیسے نکالیں، چرواہے پر زکوٰۃ کیسے نکالیں، اور جو جاندار چیز پر زکوٰۃ کیسے نکالیں، یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو یہ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، 9111041977 اس نمبر پر آپ مجھے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے میں رہبری کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔